آج کل میری ٹیم کے لوگوں کو، میرے ایم پیز کو ٹیلی فون آتے ہیں دھمکیوں کے کہ یہ پارٹی چھوڑو. میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اینکرز کو، صحافیوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ چلو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. تو میری قوم، یہ سب سے خوفناک بت پیسے کے بت کے علاوہ خوف کا بت ہے. خوف بھی ایک بڑے انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے. آج تک کوئی بڑا کھلاڑی نہیں نکلا جس نے اپنے خوف کو قابو نہیں پایا. آج تک کوئی بڑا فوجی نہیں نکلا جس کو تغمے ملے ہوں، جس نے اپنے خوف کے بت کے اوپر قابو نہ پایا ہو. بڑا بزنس مین بنا جس کو نقصان سے ڈر، اس ڈر کے اوپر قابو نہ پایا ہو. کوئی بھی انسان جو اپنی خواب کے پیچھے جانے سے ڈرتا ہے وہ بڑا انسان نہیں بنتا. اور اس لیے میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی. اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچوں کو، اس ملک کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے، وہ کیسے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیسے انہوں نے ان کو دنیا کی امامت کروا دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ عرب جو مدینہ میں مکہ میں بستے تھے، ان کے دونوں طرف دنیا کی اس وقت کی عظیم سپر پاورز تھی. ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ان کو ایسا تبدیل کیا، ان کو چھوٹے سے لوگوں کو بڑے انسان بنا دیا، ان کے خوف ختم کر دیے. جو اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، بت ختم کر دیے. وہ لوگ پرواز کرتے کرتے کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی، دنیا کے عظیم ترین قوم بن گئے. اسی لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو. اس لیے نہیں کہ آپ اللہ کو فائدہ پہنچاتے، اس لیے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ ایک چھوٹا سا آدمی بڑا انسان بن جاتا ہے، انسانوں کو پر لگ جاتے ہیں. تو میری سب سے بڑی کوشش ہے کہ میری اپنی قوم کو کسی طرح اپنے نبی کی سنت پہ چلاؤں تاکہ میری قوم بھی ایک عظیم قوم بنے. اور وہ بننی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی، اور جو میرے لیڈر قائد اعظم نے جس کی جدوجہد کی تھی، وہ ایک عظیم قوم تھی. وہ بننی تھی، دنیا کے اندر مثال ہم نے بننا تھا. اس راستے پہ ہمیں واپس جانا ہے، اور اس کے لیے ملتان ہمیں حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے.